میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان میں 90% سے زیادہ لوگ صرف گاڑی چلانا جانتے ہیں۔ آپ نے سگنل بریک کیا، اگر بچے کو آپ پہلے سکھائیں گے کہ جی قانون توڑنا اچھا عمل نہیں ہے، اس پہ سزا ملتی ہے، تو جب آپ سگنل بریک کریں گے تو سب سے پہلا قانون تو اپنا راستہ لے گا، آپ کا چالان کر دے گا، لیکن وہ بچہ جو آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہے سب سے پہلے سوال پوچھے گا، بابا آپ نے تو قانون توڑا ہے۔ وہ چھوٹی بچی نا وہ اسٹریچر پہ وہ بار بار کرتی، اماں او ماں، اماں او ماں اٹھو نا اماں۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کی ماں اب دنیا میں نہیں رہی، اس کا پورا گھر چلا گیا، باپ تھا، بھائی تھے، ایک بہن تھی۔ ویلکم بیک ٹو ادر جے ٹی آر پوڈ کاسٹ۔ ناظرین محترم، آج جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ ضرور دیکھنے لائق ہے اور بڑا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایموشنل ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سندھ پولیس کے ادارے اسپارک کے انچارج محمد علی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ایک بڑی ان کے پاس معلومات ہیں روڈ سیفٹی سے متعلق۔ تو سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں۔ سب سے پہلے تو اپنا تھوڑا سا تعارف پیش کیجیے گا کہ آپ اس سفر میں کیسے جڑے اور اس وقت آپ کی کیا خدمات ہیں سندھ پولیس میں، پلیز ذرا بتائیے گا۔ بہت شکریہ میں آپ کے ادارے کی طرف سے کہ آپ نے ہمیں اس پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا، اٹس اے آنر فار اس۔ میرا نام علی سہاگ ہے اور میں انچارج ہوں سندھ پولیس ایکسیڈنٹس انالائسز اینڈ ریسرچ سینٹر، وہ ادارہ جو کہ روڈ حادثات پہ تحقیق کا کام کرتا ہے اور اس کے ڈیٹا لے کے اس کے بعد اس کو انالائز کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر اس انالائسس پہ ہم جو کنسرن کوارٹرس ہیں ان کو پریونٹیو میئرس کے لیے اپنی سفارشات پیش کرتے ہیں۔ ساتھ میں روڈ سیفٹی ٹرینر بھی ہوں کہ جو ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس ہے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز، تو ان بچوں کو، ان لوگوں کو ہم سکھاتے ہیں، روڈ سیفٹی اویئرنیس دیتے ہیں، باقی کمپنیز میں بھی جاتے ہیں، روڈ شوز بھی کرتے ہیں، اور روڈ کریش انویسٹیگیٹر ہوں کہ جو روڈ حادثات ہوتے ہیں ان پہ جو جیسے انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ حادثہ نہیں ہے، یہ کریش ہے، انٹرنیشنل لیول پہ یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ دس از کریش، تو اس پہ کام کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو سر کیا وجہ بنی کہ آپ انسپائر ہوئے اور آپ نے یہ شعبہ چنا، اس کا انتخاب کیا؟ پیچھے کیا سٹوری تھی؟ انڈس ہائی وے ایک روٹ ہے جو کہ جام شروع سے 7 شریف تک کا روڈ، صحیح، جو کہ 132 کلومیٹر کا پیچ تھا، جس کو عرف عام میں آپ گوگل کریں گے یا دیکھیں گے تو وہ تھا ایز اے مرڈرر روڈ۔ ٹھیک ہے۔ سندھ میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس روڈ پہ جانے والے بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، یا وہ لوگ جو کہ یا تو بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے یا پھر اپاہج ہو گئے۔ بالکل۔ اور اس پہ بہت ساری ایسی کہانیاں ملی ہمیں، تو انہوں نے ہمیں انسپائر کیا کہ کیوں نہ اس روڈ پہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ ہم نے کام شروع کیا۔ اور آپ کے توسط سے میں بتاتا چلوں کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی مہربانی سے ہم 17 مارچ پہ اس روڈ کو ٹیک اپ کیا ایز اے پائلٹ پروجیکٹ، اور اکتوبر 2019 میں ہم اس میں 92% ایکسیڈنٹس ریڈیوس کرنے میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے۔ اور جو میرا انسپریشن تھی وہ روڈ کہ جہاں لوگوں کو پتہ تھا کہ بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، خاص طور پر جب قلندر لال کا میلہ ہوتا تھا تو بہت حادثات ہوتے تھے، تو وہ ہماری انسپریشن رہی۔ اور پھر ٹیم ورک کے ساتھ اور ساتھ میں آئی جی سندھ کی جو ہمیں مدد درکار تھی وہ ملی، اور پھر ہم نے اس پہ صبح دوپہر شام بہت کام کیا اور اللہ نے پھر اس میں بہت ہمیں کامیابی دی۔ ماشاءاللہ سر، ماشاءاللہ آپ کا ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے، میں نے ابھی آپ کو سنا بھی سیشن میں۔ تو یہ بتائیے گا کہ بنیادی وجہ کیا بنتی ہے ایکسیڈنٹس کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان میں 90% سے زیادہ لوگ صرف گاڑی چلانا جانتے ہیں۔ بالکل۔ ہمیں نہ روڈ سینس کا پتہ ہے اور نہ روڈ سیفٹی سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ گاڑی چلانے سے ہی کام چل جائے گا، یا میں 15-20 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں تو بس خیر ہے، یہی اسٹیئرنگ پکڑنا ہے اور ایکسیلیٹر کو دبانا ہے، اللہ خیر صلاح۔
لیکن دنیا بھر میں وہ جو 4 E's ہوتی ہیں تو اس میں جو پہلی ای ہے دیٹ از ایجوکیشن. صحیح. یہ بیسک چیز ہے اور پہلی چیز ہے روڈ سیفٹی کی، ایجوکیشن. کہ آپ روڈ پہ آنے سے پہلے یا روڈ پہ چلنے والا، پیدل چلنے والے سے لے کے وہ موٹر سائیکل، کار، ٹرک، رکشہ، بس، ایون گدھا گاڑی والا، ایون ریڈی والا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے بیہیو کیسے کرنا ہے، روڈ مجھ سے کیا ریکوائر کر رہا ہے. اس پہ لاگو جو قوانین ہیں جو سرکار نے آپ کے تحفظ کے لیے لگائے، اس کا مقصد کیا ہے، یا اس پہ عمل کر کے میں کس طریقے سے اپنی اور دوسروں کی جان بچا سکتا ہوں. تو بیسیکلی وہ جو 4 E's میں جو پہلی ای ہوئی ایجوکیشن کی، تو وہ اس کا بہت فقدان ہے، تھا، ہے. اور ہم کہیں نہ کہیں ریئلٹی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ابھی بھی ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ شارٹ کٹ کے طور پر مجھے پتہ ہے سارا، لیکن نوئنگ از ناٹ انف. ابھی جیسے ہم نے کہا پریزنٹیشن میں کہ نوئنگ از ناٹ انف. بالکل ایسا. آپ کو مسلسل اس پہ سمجھنا چاہیے. سیکنڈ ای از انجینئرنگ، جو روڈ کے متعلق ہے کہ اس کی روڈ کی حالت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا یو ٹرن غلط تو نہیں بنا ہوا، کہیں اس کے شولڈرز ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے، اس پہ پراپر جو ہے اس کی جو روڈ فرنیچر ہے وہ پراپر لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا. بالکل. ٹھیک ہے. تو وہ جو انجینئرنگ کے چیزیں ہیں جو روڈ سے متعلق ہیں، اس کے فقدان کی وجہ سے بھی، یا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا اس کی کم ہونے کی وجہ سے بھی روڈ حادثہ ہوتا ہے. تو ان میں سر کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب ایک تو یہ ہے کہ پبلک اپنے طور پر اس کو سیکھے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایجوکیشن کی کمی ہے. دوسرا انفراسٹرکچر کا بھی چکر ہو سکتا ہے، اداروں کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، حکومت بھی کوئی کام کر سکتی ہے. تو کیسے اس کو پورے کو دیکھنا ہے کہ ہم اس سے بچیں زیادہ سے زیادہ اور حادثات کم ہوں؟ میرا خیال ہے گھر سے شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ، میں، یہ سارے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، ان سے میں اپیل کروں گا، بچہ جو ہے وہ اپنے والد کو زیادہ کاپی کرتا ہے. بالکل. سیکنڈلی باپ اپنے بیٹے کا ہیرو ہوتا ہے. ٹھیک، وہ اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی عادت پکی ہوتی جاتی ہے. تو اگر آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اگر آپ نے ہیلمٹ پہنا ہے، آپ قانون پہ عمل درآمد کرتے ہیں، تو وہ بچہ سیکھتا رہتا ہے. ٹھیک. اچھا، آپ نے سگنل بریک کیا، اگر بچے کو آپ پہلے سکھائیں گے کہ جی قانون توڑنا اچھا عمل نہیں ہے، اس پہ سزا ملتی ہے، تو جب آپ سگنل بریک کریں گے تو سب سے پہلا قانون تو اپنا راستہ لے گا، آپ کا چالان کر دے گا، لیکن وہ بچہ جو آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہے سب سے پہلے سوال پوچھے گا، بابا آپ نے تو قانون توڑا ہے، تو میں بڑا ہو کے میں بھی قانون توڑوں گا، ایسا صحیح ہے؟ تو اس کو کیونکہ بچے کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہوتا ہے تو وہیں وہ رک جائے گا کہ یار اس کا مطلب یہ تو مجھے کاپی کر رہا ہے، تو نہیں، آج کے بعد میں اپنی عادت ٹھیک کرتا چلوں گا. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے ایک سلیبس بنایا ہوا ہے. بالکل. آئی جی سندھ کی ہدایت پہ، اور جو ڈی آئی جی لائسنسنگ ہے اقبال دارا صاحب، ان کی ہدایات پہ ہم نے ایک سلیبس تقریباً تیاری کے مراحل میں ہے کہ ہم سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری لیول پہ بچوں کو سیلیبس میں روڈ سیفٹی کا سبجیکٹ ہونا چاہیے. صحیح. اور بچے کو جب شروع سے بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ مثال کے طور پر اگر وہ اسکول وین میں جاتا ہے اور جب اس کو اسکول میں یہ پڑھایا جائے گا کہ جی روڈ سائڈ پہ نہیں اترنا. صحیح. ٹھیک. تو وہ اب ڈرائیور سے کہے گا جی میں تو نہیں اتروں گا، مجھے تو مس نے یا سر نے سمجھا ہے کہ یہاں میری جان کو خطرہ ہے، میں تو اس طرف سے اتروں گا، یا گاڑی آپ پراپر پارک کر لیں. اسی طریقے سے بچے کی شروع میں عادتیں پکی ہو جائیں گی اور ہم جو مطلوبہ نتائج ہیں اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو دس از دا ٹو وے ٹریفک. پہلے تو جو سرکار ہے وہ اس پہ آلریڈی کام کر رہی ہے، لیکن تربیت کا مراحل
یہ اپنے آپ سے اپنے گھر سے شروع اپنے گھر سے اور اپنے آپ سے شروع کر لیں گے. اچھا سر، ٹیکنالوجی کا بھی تو بڑا ایک عمل دخل ہو سکتا ہے نا اس کو امپروو کرنے میں، کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم روڈ سیفٹی کو مزید یقینی بنائیں، تو اس پر تھوڑا بتائیے گا. جی بالکل، بہت. ابھی تو دیکھیں ہر بچے کے ہاتھ میں گیجٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس میں سے کیا بہتر چیزیں ملنی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جب مختلف کیمرے لگے ہوتے ہیں تو ہم اس بورڈ سے زیادہ ڈرتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. حد تک اصول یہ ہونا چاہیے کہ اللہ بھی تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کہیں میں قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا، کہیں میں کسی کا حق پامال تو نہیں کر رہا، جس کو رائٹ آف وے کہتے ہیں، اس کا میں نے حق تو نہیں کھایا، میں نے سگنل بریک تو نہیں کیا، میں نے ہیلمٹ پراپر پہنا نہیں پہنا. لیکن وہ جو جہاں گیجٹ ہے جو آپ کو کیپچر کر رہا ہے تو ہم اس کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ ہے بھی اس دور میں. مثال کے طور پر اس طریقے کی گیمز بننی چاہیے بچوں کو، جو کہ بچوں کو کی موٹیویشن ہو. بالکل کہ یہ روڈ سیفٹی ہے، اس پہ سلوگنز بننے چاہیے. اور جو بڑے ہیں ان میں بھی اسی طریقے سے کمپٹیشنز ہونے چاہیے. اور ساتھ میں جیسے مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی، یا جن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی اس گاڑی میں ایئر بیگ ہے یا نہیں ہے، یا وہ کہاں ایئر بیگ لگا ہوا ہے، تاکہ ہم اس سے بات کر سکیں گے جی اس کی یہ جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے یا ادروائز ہم اس. تو یہ گیجٹ سے بہت بہتر جو ہے رزلٹ ہمیں مل سکتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا، یہ جو ڈرائیور ہیں، جتنے بھی لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ اچھی ہیبٹس آپ بتانا چاہیں کہ ان کی کیا وہ عادات ہو سکتی ہیں کہ جن کی بدولت روڈ سیفٹی یقینی ہو سکتی ہے. ندیم نے بہت اچھی بات کی کہ ہم نے ڈرائیور کے شعبے کو یکسر نیگلیکٹ کیا ہوا ہے. یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم ان کی پراپر تربیت ان کی نہیں ہو پا رہی. صحیح. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی مثال کے طور پر ایک مالک کو پتہ ہے کہ میں نے ایسے ڈرائیور کو گاڑی دی جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے. اگر یہ گاڑی کہیں لگ جائے گی، حادثے کا شکار ہوگی، تو قانون کے مطابق اس کی جو ہے مالک کا بھی نام آئے گا اس میں کہ اس ایسے ڈرائیور کو دی جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا. ساتھ میں ان کا ڈرگ ٹیسٹ ہونا چاہیے بھی، ٹھیک، تاکہ 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد ان کا ڈرگ ٹیسٹ ہونا چاہیے، تاکہ لگے کہ یہ کوئی نشہ آور چیزیں تو استعمال نہیں کرتے. ان کے اوپر ابھی آئی جی سندھ صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کا ایک ڈرائیورز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں. اس کا بھی ہم نے سلیبس بنا لیا ہے اسپارک نے، کہ ہم ڈرائیورز کی پراپر ٹریننگ کریں اور ان کے جو مختلف مراحل سے وہ گزریں گے، اور انٹرنیشنل جو ریکوائرمنٹ ہیں ڈرائیورز کی، جو کہ بہت سارا ذرائع مبادلہ کما کے آ سکتے ہیں ملک کے لیے، تو ہم اس پہ کام کریں کہ ہم ان کا 3 مہینے کا کورس بنائیں اور اس کو پورا کام سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں، اور اس طریقے سے اس کی تربیت کریں کہ ہم ان کے لیے کیا چیزیں بینیفیشل ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر کہ اگر ہم ڈرائیورز کو یہ پتہ ہو کہ جی جب آپ سینئر لیول پہ ہوں گے تو آپ کو سپروائزر بنایا جائے گا، آپ کی اپ گریڈیشن ہو جائے گی. یا مثال کے طور پر کہ اگر آپ نے فیٹل ایکسیڈنٹ کیے تو آپ کا CNIC نمبر تھرو نادرا کے ہم مختلف ڈرائیونگ لائسنس برانچز میں ایڈ کر دیں گے نادرا کے تھرو، تو اس کا کہیں پورے پاکستان میں لائسنس بن نہیں سکتا. بالکل. تو اس کی جو دونوں چیزیں ہیں، اچھی اور بری، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم ڈرائیور کے ساتھ ان کے بھی ساتھ مل کے تو ان کے مسائل کا حل بھی کر سکتے ہیں. اور اس پہ آلریڈی ہم سندھ پولیس اور اسپارک اس پہ کام کر رہی ہے الحمدللہ سے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا، انفراسٹرکچر کا بڑا سر رول ہے ڈرائیونگ کو سیف کرنے میں. تو جو حالت کراچی کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ روڈ بہت کم ہیں، کھڈے ہی کھڈے ہیں سارے، تو اس وجہ سے بھی بہت سارے حادثات ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے بھی کچھ ہمیں کام کرنے چاہیے؟ اور اگر آپ نے کیے ہیں تو پلیز وہ پیش کر دیجئے کہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ اس پر بھی ہیں. بہت اچھی بات کی کہ ہم نے جیسے عرض کیا کہ جو کوارڈینیشن ہے سندھ پولیس کی اور اسپارک کی مختلف اداروں کے ساتھ، کہ مثال کے طور پر جی ایک شاپنگ مال کی انٹری ایگزٹ کہاں سے ہونی چاہیے تاکہ ٹریفک فلو پراپر ہو سکے.
اسی طریقے سے کہ جی اگر ہم اس یو ٹرن کو مثال کے طور پہ کراچی یونیورسٹی کے سامنے ایک یو ٹرن تھا جس کی ریکمنڈیشن ہم نے دی کہ یہاں متواتر حادثہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو اتھارٹیز جن کے ذمے میں روڈ آتا تھا ہم نے ان سے مل کے اس کو ری ڈیزائن کیا. لیکن اس سے پہلے ہم نے اس روڈ پہ بہت محنت کی, صبح دوپہر شام ہم نے اس کا ڈیٹا لیا, ہم اس پہ تصاویر بناتے رہے, ویڈیوز بناتے رہے, حادثات ہمارے سامنے ہوتے رہے, ان کو بھی ہم نے کیپچر کیا کہ ٹوٹل ٹریفک فلو کتنا جاتا ہے, صبح میں کتنا جاتا ہے, دوپہر میں کتنا جاتا ہے, شام میں, اور اس یو ٹرن سے کیا فرق پڑتا ہے یا کیا پریشانی آتی ہے. تو ہم نے اس کو ری لوکیٹ کروایا اس اتھارٹیز کے ساتھ, تو اس سے بہت فرق پڑا ٹریفک فلو میں بھی, حادثات میں بھی. اسی طریقے سے مختلف کراچی کے ایسی جگہ ہیں جہاں بلیک اسپاٹس تھے, تو ہم بلیک اسپاٹ کو ڈیزگنیٹ کرتا ہے. ایسی جگہ جہاں متواتر حادثات ہوتے ہیں تو ہم نے اس پہ جو انجینئرنگ سائڈ تھی وہ ہم نے انجینئرنگ سائڈ کنسرن جو بھی جن کے ذمے میں یہ روڈ آتا تھا وہ ان کے ساتھ مل کے ہم نے اس پہ کام کیا اور اس کو ریکٹیفائی بھی کرایا بہت ساری جگہوں پہ. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو انجینئرنگ ہے اس سے بھی بہت بڑا ایک نقصان ہو سکتا ہے یا اس کے ٹھیک ہونے سے بہت ساری بچت ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا سر, آپ نے تو بہت سارے مناظر دیکھے ہیں جن سے دل دہل جاتا ہے اور آپ عینی شاہد ہیں, وکٹم ہیں اس چیز کے پورے. تو جو نوجوان اس وقت ون ویلنگ کر رہے ہیں یا وہ آپ کو اس وقت سن رہے ہیں تو ان کو کوئی میسج دینا چاہیں, یا جو آپ نے دیکھا ہے, جو آپ نے لاشیں اکٹھی کی ہیں جو آپ مجھے بتا رہے تھے, تو کیا میسج ہے سر تاکہ وہ آپ کی بات کو سن کے کم از کم رک جائیں یا تھوڑی سی احتیاط کر لیں؟ میں آپ کی توسط سے نوجوان سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماں ایک جب بچے کو جوان کرتی ہے تو اس کے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے خواب ہوتے ہیں. بالکل. کہ میرا بچہ انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, بڑا آدمی بنے گا, کوئی بزنس کرے گا, اپنے ساتھ ہم والدین کا بھی نام روشن کرے گا. تو جب وہ ایک ماں کے خواب, ایک باپ کا فخر, جب وہ کہیں جا کے ون ویلنگ کرتا ہے شوق کی خاطر یا دوستوں کے ساتھ مل کے یا کسی بری سنگت کے بنیاد پہ, تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ اس کو تو خود کو ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یا تو دنیا سے چلا جائے گا یا زندگی پر اپاہج ہو جائے گا. ہمارا یہاں ایک نوجوان تھا, اسٹل ہے, اللہ اس کو صحت دے اور لمبی حیاتی دے, وہ ایک بیوہ کا اکلوتا بچہ ہے. تو جب ہم ان سے انٹرویو کرنے گئے تو اس کی ماں کہنے لگی کہ یہ سنتا سمجھتا سب کچھ ہے لیکن کہہ نہیں پاتا. اللہ نے یہ بچہ مجھے پھر سے چھوٹا کر کے دیا کیونکہ میں اس کی پیشاب پاخانہ میں صاف کرتی ہوں. اور یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں چھوڑے کچھ نہیں ہوتا. تو میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں سمجھ رہا تھا کہ جس لمحے اس کی ماں اس 26 سال کے بچے کی جب پیشاب پاخانہ صاف کرتی ہوگی تو یہ بچہ اندر سے مر جاتا ہوگا. کیوں؟ ایک بیوہ ماں کا وہ جو سہارا بننا چاہیے تھا وہ سہارا اس کے لیے لائبلٹی بن گیا. تو آپ کے توسط سے کہوں گا کہ والدین کے آپ کے ساتھ بہت ساری امیدیں جڑی ہوتی ہیں. وہ آپ کے اوپر وہ پھول اور پتیاں آپ کی شادی پہ اور شادمانے بجانا چاہتی ہیں. بالکل. نہ کہ آپ کے لیے وہ دوسری پتیاں آپ کے اوپر پڑے. تو وہ آپ جوش جوانی میں یا کہیں پہ بھی جب آپ ون ویلنگ کرتے ہیں یا ریس کرتے ہیں رکیں, تھوڑا سا سوچیں کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو خاص طور پر آپ کی اماں کا کیا ہوگا. پلیز اس کے لیے رک جائیں اپنے. لیکن جہاں کہیں پولیس کا معاملہ ہے, قانون کا معاملہ ہے, وہ اپنا راستہ لیتا ہے, وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کرتا ہے, سب چیزیں. لیکن کہیں آپ چھپ چھپا کے کہیں دوستوں کے ساتھ رات کے تیسرے پہر میں جا کے کسی روڈوں پہ جا کے آپ اگر یہ خونی کھیل کرتے بھی ہیں یا یہ تماشا کرتے ہیں اس کے نتائج بہت بھیانک ہے, بہت زیادہ بھیانک ہے. چھوٹے بچوں کے سر منظر دیکھ کے تو بندہ کانپ جاتا ہے, چھوٹی معصوم بچے جو آپ دکھا رہے تھے. جی. تو میں وہی عرض کروں کہ ندیم بھائی کہ ہم یہ وہ لمحہ ہے کہ چلیں جو نقصان ہو چکا ہے
تو کہیں اس نقصان کو ہم کم کر سکتے ہیں. بالکل. آگہی پھیلا کے, کہیں کچھ دکھا کے, کہیں ڈر سے, کہیں قانون اپنا راستہ لے کے, کہیں پیار محبت سے, کہیں آگہی دے کے, کہیں ہم سارے مل کے, معاشرہ, سرکار, قانون, آپ, میں, سب مل جل کے ہی ان کو سمجھا اور بتا سکتے ہیں کہ اس غفلت, لاپرواہی سے بہت سارا نقصان ہو چکا ہے اور آپ کو بہت سارا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ اکثر دیکھا ہے کہ جیسے آپ ریکارڈ بھی کر رہے تھے کہ جس بندے کے پاس 1 to 5 بائک ہے نا, تو وہ اس کے اوپر شیشے لگانا وہ ایپ سمجھتا ہے, کہتے ہیں میرا پورا شو ختم ہو رہا ہے اس سے. تو اس کے ذرا نقصانات تو بتائیں کہ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے ندیم ہے کہ اگر لیٹ سپوز آپ کے پاس سائڈ ویو مررز میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ریئر ویژن کیسے دیکھیں گے؟ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایسے گردن موڑتے ہیں, ٹرن کرنا ہو تو آپ صرف گردن موڑ کے بالکل. لیکن سوچیں کہ اگر آپ اس میں ہیلمٹ پہنیں گے تو آپ کی تو نیک لاک ہو جائے گی, آپ کی گردن یہاں تک لاک ہو جاتی ہے, پھر آپ دیکھ تو نہیں پائیں گے. نہیں. تو اگر آپ کی موٹر سائیکل کا شو خراب ہو جاتا ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں یہ چوری ہو جاتے ہیں, تو اس کے نقصانات یہ ہیں کہ آپ کو جو ریئر ویژن آپ کو دیکھنا ضروری ہے وہ آپ دیکھ نہیں پاتے, اور صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کی موٹر سائیکل کا شو خراب نہ ہو, بلا شک آپ کی باڈی کا شو خراب ہو جائے, یا بالوں کا ہیئر سٹائل خراب ہو رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک والد نے کہا کہ جی یہ ہیلمٹ اس لیے نہیں پہنے گا کیونکہ اس کا ہیئر سٹائل خراب ہو جاتا ہے. تو وہ جو تربیت کا کہیں نہ کہیں فقدان ہے, وہ والدین کی طرف سے یا بندوں کے خود کی طرف سے. تو اسی کو سر تھوڑا سا کنٹینیو کریں کہ جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ نے فیکٹس دیکھے ہیں وہ ذرا بتائیں, کہ مزید بھی آپ اس کو بتائیں جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ محتاط ہو جائیں. مزید آپ نے کیا اپنی فیلڈ میں, اپنی لائف میں ایسا ایکسپیرینس آپ کا ہوا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو مناظر ہوئے ہیں بس یہ بس کر دی ان لوگوں نے, میں نے دیکھ کے یہ ختم ہو گیا. تھوڑا سا پلیز بتائیے گا. ایک تصویر تھی, آپ نے ابھی دیکھی بھی ہوگی, کہ اس کار میں ٹوٹل 7 آدمی سوار تھے انڈس ہائی وے پہ, اور اس پہ جب وہ انفیکٹ کریش ہوا 2 گاڑیوں کے درمیان, تو اس کار میں صرف ایک بچی ہارڈلی 3-1 سال کی وہ بچ گئی. ٹھیک ہے. ہم اسپاٹ پہ پہنچے تھے, میں کیونکہ اس روڈ پہ مسلسل کام کر رہا تھا, تو وہ میں فوراً ہاسپیٹل پہنچا, اسپاٹ پہنچا, پھر اسپاٹ سے ڈیڈ باڈیز لے کے جب ہم ہاسپیٹل پہنچے تو وہ چھوٹی بچی نا وہ اسٹریچر پہ وہ بار بار کہتی اماں او اماں, اماں او اماں, اٹھو نا اماں. اب اس بچی کی نے چھوٹی سی نکر پہنی ہوئی تھی اور ایک فراک پہنا ہوا تھا, تو وہ میرے لیے بڑا دکھ دائق تھا کہ اس کو نہیں پتا کہ اس کی ماں اب دنیا میں نہیں رہی. اس کا پورا گھر چلا گیا, باپ تھا, بھائی تھے, ایک بہن تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ بچی مجھ سے, معاشرے سے, سرکار سے کہیں نہ کہیں سوال ضرور پوچھے گی, ہو واز ایٹ فالٹ, کہ مطلب کون غلطی پہ تھا کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن وہ جو بچی کے الفاظ تھے ندیم پہ, وہ میں شاید آج بھی میرے کانوں میں گھومتے ہیں کہ کبھی کبھی زندگی کی کوئی ایسی ٹرننگ پوائنٹ جو آپ کو جھنجھوڑتی ہے کہ یار ہم لوگ ایسا کیا ہم کر لیں کہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں کہ جی بہت بعد میں جو یہ ایکسیڈنٹ کے بعد یا کریش کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کے بعد صرف گاڑیوں کا ٹکراؤ نہیں ہوتا, زندگیوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے, اور اس کے بہت دردناک کہانیاں بعد میں شروع ہو جاتی ہیں جس کا irreparable لاس ہو جاتا ہے. آپ اس کو میچ نہیں کرتے. مثال کے طور پر آپ ون ویلنگ کرتے ہیں, آپ کا کوئی چیز ہو جاتی ہے, موٹر سائیکل کا پارٹ بن جائے گا, انسان کا پارٹ نہیں بنے گا. بالکل. تو وہ بہتر ہے کہ جب پتہ ہے کہ جی میرا پارٹ نہیں بنے گا, ایسا پارٹ گیا تو پھر دوبارہ نہیں جڑے گا, تو احتیاط کر لیں. جوانوں کی کتنی تعداد ہے, کیا ریشو ہے سر, جو ینگ ایج کے 18 سے 20-30 کے درمیان جن کے حادثات ہوتے ہیں؟ ندیم بھائی آپ تو حیران ہوں گے, آپ تو 18 سال, میں کہہ رہا ہوں 16 سال سے 28 سال تک. اچھا. وہ جو انڈر ایج ہے, آپ کے توسط سے میں والدین سے گزارش کروں گا, جب آپ تھکے ہارے آتے ہیں گھر پہنچے اور بیگم نے کہا کہ جی جائیں کوئی چیز لے کر آ جائیں, تو
آپ اتنے تھکے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار چلیں ببلو کو دیں, بیٹا سامنے سے بس ہو کے واپس آ جا. ببلو آج تو لے کر آئے گا, اگلے دن سی یو پہ کھڑا ہوگا, کیونکہ اس کو عادت پڑ چکی ہوگی. تو یہ جو والدین انکریج کرتے ہیں اپنے بچوں کو, وہ بھی انڈر ایج بچوں کو, یا آپ خوش ہوتے ہیں کہ یار میرا تھوڑا سا لاڈ اٹھا رہے ہیں بس. ہاں کہ میرا بچہ سر فرسٹ کلاس گاڑی چلاتا ہے, بیٹا شاباش. تو یہ کوئی شاباشی والی دینے والی بات نہیں, کیونکہ اس بچے کو جو روڈ پہ مطلوبہ فیصلے کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے وہ اس کے اندر نہیں ہوتی. وہ جو روڈ کا ایک اپنا ایک ماحول ہوتا ہے اس کا وہ عادی نہیں ہوتا. وہ ایک عمر کے ساتھ اور ایک تربیت لینے کے بعد, یا جب ڈرائیونگ لائسنس لیتا ہے 18 سال کے بعد, تو وہ جو روڈ سائن اور روڈ سائنس کی کلاسز ہوتی ہیں اس کے تھوڑا بہت سمجھ کے تو وہ بھی بہتر بیہیو کر لیتا ہے. لیکن جب انڈر ایج بچہ روڈ پہ آتا ہے, ونس اگین میں آپ کے توسط سے کہوں کہ ایک یہاں پہ ایک بچہ ہے جو کہ بھرے مجمع میں اس نے کہا کہ میں نے اپنے ابا مجھے موٹر سائیکل دیتے تھے, پھر ایک دن وہ چلے گئے تو میں نے اس کی موٹر سائیکل چوری کر کے اور میں دوستوں کو وہ لے کے گیا, اور اب میرا حال یہ دیکھیں کہ وہ بیچارہ تقریباً 6-6.5 سال سے پیرالائز ہے, اور اس کے والدین اس پہ بہت فنانشیل خرچہ کر چکے ہیں. تو وہ سب وہی اس وقت کہہ رہا تھا کہ کاش کہ میری زندگی چلی جاتی تو بہتر تھی. تو اللہ اس کو سہ دے, لیکن وہ بہت ریگریٹ تھا زندگی بھر کے لیے اس کے لیے, بالکل, کہ کاش کہ میں نہیں جاتا. یہ ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو مینوفیکچرنگ ہے گاڑیوں کی, چاہے وہ بائکس ہوں یا کارز ہوں, ان کا بھی کوئی عمل دخل ہے سر بنانے میں, باڈی بنانے میں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ سوک گاڑی بھی جیسے ہے, اس کا تھوڑا سا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بالکل وہ فٹ بال بن جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کمپنیوں کا بھی کوئی رول ہے؟ جی ہاں بالکل. خاص طور پر یہ جیسے ایئر بیگس ہیں, خاص طور پر جو سیفٹی فیچرس ہیں, جی, ونس اگین کہ اگر وہ فیچرس ہوتے بھی ہیں تو کیا چلانے والے کو پتہ ہے کہ نہیں ہے بالکل. ہاں, کہ مجھے یہ اگر سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا تو حادثہ ہونے کی صورت میں یہ ایئر بیگ کھلے گا یا نہیں کھلے گا. یا مثال کے طور پر کہ جی اس نے تو آپ کو سائیڈ ویو مررز دے دیے, لگانا نہ لگانا میرے اوپر ہے کہ لگاؤں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے سیفٹی فیچرز میں اور زیادہ تھوڑی سی بہتری لائی جائے, تاکہ جو چیزیں کہیں نہ کہیں اگنورنس ہو جاتی ہے. اگنورنس ویسے ہی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ اس کو اور تھوڑا سا جیسے اسپیڈ گورنرس ہے, اسپیڈ گورنر لگانے چاہیے. میں تو کہتا ہوں موٹر سائیکل پہ تو 60 سے اوپر جانی نہیں چاہیے. جی ہاں سر, لوگوں کو کیسے ہم انوالو کریں گے اپنے سیشنز میں روڈ سیفٹی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے؟ آپ کی یا آپ کے ادارے کی جو پالیسی ہے وہ کیا ہے سر؟ ندیم بھائی, ہم گلی کے نکڑ تک جانے کے لیے تیار ہیں, ماشاء اللہ. ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں. بہت نقصان ہو چکا ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ وار فوٹنگز پہ صحیح, ہر آدمی جو بھی مجھے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے ہماری مدد کریں, اور آپ جہاں بلائیں گے ہم چلے آئیں گے. سندھ پولیس کا ادارہ اسپارک آئی جی سندھ کے حکم پہ, ڈی آئی جی لائسنسنگ کے حکم پہ ہر جگہ آنے کے لیے تیار ہے, آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے تیار ہے. گلی محلے میں, روڈ پہ, جہاں جتنے آئی بالس زیادہ دیکھیں گے چیزیں اتنی زیادہ اویئرنیس پھیلے گی, اور جتنی زیادہ اویئرنیس پھیلے گی اس پہ لوگ عمل کریں گے. جب لوگ عمل کریں گے تو ہم کہیں نہ کہیں کوئی ایک جان بچا سکیں گے. اور ویسے بھی آپ کے توسط سے کہوں کہ لوگوں سے اپیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا کہ جس کسی نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو کیوں نہ ہم اپنا حصہ ڈالیں, جب اللہ دینے پہ آ رہا ہے تو ہم لیں کیوں نہ. تو بہتر ہے کہ ہم سارے مل کے اس پہ کام کریں. میرا ادارہ اسپارک, اور ایک ادارہ جو اسپارک کے ساتھ کام کرتا ہے رکو, روڈ یوزرز نالج آرگنائزیشن, وہ ہمارے ساتھ اس نے بہت ساتھ دیا, ہمارے ساتھ بہت عرصہ چلے بھی, اور وہ اسکلڈ کرتے ہیں, اسکلڈ کرنے میں وہ ہماری بہت مدد کرتے ہیں. اور ان کا بڑا اچھا سلوگن ہے, رکو اپنوں کے لیے. تو وہ کیا ہی اچھا سلوگن ہے. تو رکو ہے, اسپارک ٹھیک ہے سر. اچھا, میں تھوڑا سا آخر میں یہ سوال کروں گا کہ اگر پنجاب میں ہم جائیں نا تو پنجاب میں ہیلمٹ کے حوالے سے بڑے ٹف رولز ہیں,
اور پولیس فالو بھی کرواتی ہے. وہ سندھ میں تھوڑا سا لیک نظر آتا ہے مجھے, سندھ پولیس کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیا, آئی ڈونٹ نو, کیا تھوڑا سا یہ گیپ ہے کہ جیسے پنجاب میں کسی بھی اگر آپ بڑے شہر میں جائیں تو وہاں لوگ بڑے ڈر رہے ہوتے ہیں, لوگ جرمانے کے لیے, چالان کے لیے, سب کے پاس ہیلمٹس ہوتی ہیں. تو یہ یہاں اگر نظر آتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں, اکثر کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے. تو یہ لوگ اس کو توجہ نہیں دے رہے یا پولیس کی طرف سے تھوڑی سی کمزوری ہے؟ نہیں, سندھ پولیس نے اس پہ بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے. آپ وٹنس کریں گے کہ لوگوں نے ٹینکی کے اوپر ہیلمٹ رکھا ہوا ہے. جہاں ٹریفک پولیس والا دیکھا, صرف چالان سے بچنے کے لیے پولیس والوں سے یہ نہیں کہ یہ ہیلمٹ اس کی جان اور اس کی کھوپڑی بچا لے گا. یہ جو خوف ہے نا, میں کہتا ہوں بجائے خوف کے آپ اس کو سیفٹی فیچر کیوں نہیں لیتے؟ بالکل. آپ جہاں ٹریفک پولیس والا دیکھتے ہیں آپ ہیلمٹ پہن لیتے ہیں. دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ ایلبو پہ ہیلمٹ پہن لیتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور یہاں پہ اس کا ہیلمٹ پڑا, کہ جہاں روکا تھوڑا سا ہیلمٹ پہنا, پھر پہلے پولیس والے کو کراس کیا. سندھ پولیس نے, ٹریفک پولیس نے اس پہ بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے. ہر جگہ اس کے بہت سارے چالان ہیں, چالان ہوئے بھی ہیں, چالان کر بھی رہے, لیکن وہ لوگوں میں لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. صرف میں دوبارہ عرض کروں گا, چالان سے بچنے کے لیے نہیں, اپنی جان بچانے کے لیے ہیلمٹ پہنیں, کیونکہ ہیلمٹ آپ کی جان بچا لے گا. بہت شکریہ سر. اچھا, آخر میں کوئی بات آپ ویلیو ایڈ کرنا چاہیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں, کوئی میسیج دینا چاہیں پلیز؟ آپ کے توسط سے میں گزارش کروں گا والدین سے کہ پلیز اپنے کم عمر بچوں کو گاڑی چلانے نہ دیں. وہ اس کی عمر نہیں ہے. 18 سال ہو جائے, پراپر لائسنس بنائیں, پھر گاڑیاں پراپر سکھائیں, اس کے بعد چلائیں. ایک اور چیز, بچے کو ہیلمٹ مہنگا والا لے کر دیں اور موبائل سستا لے کر دیں. کیا بات. ہیلمٹ آپ کے بچے کی جان بچا لے گا, یہ کہہ سکتا ہوں. جزاک اللہ, بہت خوبصورت میسیج سر, بہت شکریہ آپ کا آج کے پوڈ کاسٹ میں تشریف لانے کا. ناظرین محترم, ہمارا پوڈ کاسٹ اپنے ختام کو پہنچا. جو سوالات تھے ہم نے پوچھے ہیں, انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ نئے پوڈ کاسٹ میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.